سند ابو بکر عمر لے کے ان سے غلامی کی سند حشر تک لیتے گئے قدموں میں آرام کے ساتھ مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن بشر سمجھا انہیں لاکھوں نے لیکن حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی مزے یہ لوٹتا ہے کوئی کوئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے روزے کی نوری جالیوں کو تیرے روزے کی نوری جالیوں کو نظر سے چومتا ہے کوئی کوئی نظر سے چومتا ہے قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی کھلا ہے در غنیمت جان لے جتنی میں ملی ہے کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی کہ میں خانہ کھلا ہے کوئی کوئی. اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب صاحبزادہ عمر فیض صاحب مرکزی ناظم دعوت ادارہ منہاج القرآن کے وہ تشریف لائیں اور حضور سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا طاہر علاء الدین نور اللہ مرکزہ کے حوالے سے اپنے الفاظ عقیدت پیش کریں. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورا وعلی آلہ و اصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم. قابل صد احترام شہزادگان قدوۃ الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معزز مشائخ و علماء کرام، سامعین ذی وقار، عاشقان نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی عظیم الشان روحانی، وجدانی اور عرفانی محفل پاک
جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ اتنی عظیم شخصیات کی موجودگی میں مجھ جیسے کم علم کا اور کج فہم کا کچھ بیان کرنا بہت بڑی جسارت ہے۔ میری حقیقت تو فقط اتنی ہے کہ میں ایک تڑپا ہوا دل ہوں، شکستہ ساز رکھتا ہوں۔ میں ایک تڑپا ہوا دل ہوں، شکستہ ساز رکھتا ہوں، مگر ان تک پہنچ جاتی ہے وہ آواز رکھتا۔ انہی ہستیوں کا کرم ہوتا ہے کہ مجھ جیسے نااہلوں کو بھی اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کر دیتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کے بے شمار پہلو ابھی صیغہ راز میں ہیں، اور جو جو وقت گزرتا چلا جائے گا آپ کی ذات کے حوالے سے نئی نئی عظیم باتیں آپ حضرات تک پہنچیں گی۔ لیکن میں اپنے ذہن کے مطابق آپ کے روحانی تصرفات اور کمالات کے بارے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں بڑے یقین کے ساتھ اور بڑے ایقان کے ساتھ کہ جس ہستی نے قائد انقلاب جیسا مرید پیدا کیا ہے، اس کے تعارف کے لیے ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ غالباً حضرت نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا اگر قیامت کے دن مجھ سے رب نے سوال کیا کہ نظام الدین تو نے دنیا میں کیا کیا، تو میں جواب دوں گا کہ مولا اور تو کچھ کر سکا یا نہ کر سکا، لیکن میں نے امیر خسرو تیار کر دیا۔ دوستو، میرا اپنا ایمان اور ایقان یہ کہتا ہے اگر سیدنا طاہر الدین سے یہ سوال کیا رب ذوالجلال نے کہ آپ بتائیں زندگی میں کیا کیا، تو آقا یہی فرمائیں گے مولا میں نے طاہر القادری تیار کر دیا۔ اس عظیم مرید کے ساتھ عظیم پیر کا رابطہ دیکھیے۔ فرمایا کہ میں چھتری بن کر تیرے سر پر رہوں گا، پہلے لاہور آتا تھا واپس چلا جاتا تھا، مگر اب پکے ڈیرے یہاں لگا دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے طاہر القادری لاوارث نہیں، اس کا سائیں موجود ہے۔ اور دوستو، اس عظیم ہستی کی کوئی ہم سے دوری نہیں ہے، کوئی دوری نہیں ہے۔ اب بھی تیری آواز کان پڑتی ہے، تنے بے جاں میں جان پڑتی ہے، اور فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ فاصلہ کچھ نہیں تیرے در تک زندگی درمیان پڑتی ہے۔ تو دوستو، میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کے سائیں اتنے لجپال ہو وہ کبھی مارے نہیں جاتے۔ طاہر القادری کو مٹانے والوں، طاہر القادری کے مشن کو مٹانے والوں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم تم خود مٹ جاؤ گے، طاہر القادری کا مشن نہیں مٹ سکتا۔ بھائی بات سنیں، سوائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ غوثیہ، ان تین نعروں کے سوا کوئی نعرہ لگانے کی اجازت نہیں، اور اگر نعرہ لگانا ہے تو حضور قدوۃ الاولیاء کے اسم پاک کا نعرہ لگایا جائے۔ میں سختی سے منع کرتا ہوں، میرے نام کا اور علاوہ ان کے اور کسی قسم کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں۔
بیان بھی حضور علیہ السلام کی شان پاک، حضور غوث پاک کی شان اقدس اور حضور قدوۃ الاولیاء کی شان اقدس ہی کی جائے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے سائیں موجود ہوں وہ مارے نہیں جاتے۔ وہ کہیں میں نے واقعہ پڑھا کہ کسی شیر نے بکری کو اٹھایا، اپنی کچھار میں لے گیا، شیر بڑے غصے میں تھا، جاہو جلال میں تھا، اس نے بکری کو سامنے پھینکا تو بکری ہنسنے لگی۔ شیر نے حیران ہو کے کہا میں تیری جان لینا چاہتا ہوں، ابھی تیری ایک ایک بوٹی کر کے تجھے کھا جاؤں گا اور تو ہنستی ہے، تجھے اپنی جان کی فکر نہیں۔ بکری نے کہا بات یہ ہے تو اپنی فکر کر، مجھے اپنی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری کوئی فکر کرنے والا موجود ہے، میں نہیں ماری جاؤں گی، تو مارا جائے گا۔ اس نے کہا تو میرے گھر میں ہے، میرے سامنے ہے، میری کچھار میں ہے، تو بچ کر کیسے جائے گی؟ اس نے کہا بات فقط اتنی ہے میرا سائیں موجود ہے، تیرا سائیں کوئی نہیں ہے، وہ میری تلاش میں ابھی آئے گا، تجھے مار جائے گا، مجھے لے جائے گا۔ تو دوستو جن کے سائیں ہوتے ہیں، اور پھر سائیں بھی ایسے کہ پکے ڈیرے یہاں لگا دیے، اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ، سچوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، پھر دنیا کی کوئی آندھی تمہارے چراغوں کو بجھا نہیں سکتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ رنگ، یہ سما، یہ کیف، یہ سب کچھ انہی کے دم قدم سے اور انہی کے فیضان سے ہے۔ دوستان محترم، میں فقط حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اتنے بڑے دربار میں میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ خدا کی ذات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں ان عظیم ہستیوں سے ہمیشہ فیض حاصل کرنے کی کما حق کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی۔ سب سے پہلی بات جو میں اپنے حاضرین و سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جلسے کی صدارت سید صاحب فرما رہے ہیں، ہمارے جلسے کی صدارت نقیب زادہ فرما رہے ہیں، رئیس المشائخ فرما رہے ہیں، علم و عمل کے بادشاہ فرما رہے ہیں، آپ حضرات علماء ہیں، مجھ سے زیادہ واقفیت بھی ہے، بہت سے دوستوں کو خصوصاً پروفیسر صاحب کو۔ میرے نزدیک آپ نے ظاہری علم کسی سے نہیں پڑھا، کتابوں میں لکھا ہے، کچھ کتابیں پڑھی ہیں جو آپ نے ان کا نام بھی لکھے ہیں، لیکن میرے نزدیک حضرت صاحب کا علم علم لدنی تھا، آپ کا علم لدنی ہے، اور جو فرماتے تھے وہ ایسی پکی بات فرماتے تھے کہ کوئی عالم اس کی تردید نہیں کر سکتا تھا، اس قدر پختگی کے ساتھ بات فرماتے تھے، اس قدر یقینگی کے ساتھ بات فرماتے تھے جس کی انتہا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، یہ ہمارے صاحبزادگان ہیں، میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آپ علماء کرام کے بھی، پروفیسر صاحب کے اور دوسرے حضرات کے اور ادارہ کے دوسرے حضرات کے بھی۔ سب سے پہلے میں تمام ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حضرت کی تیمارداری اور رخصت برداری کے اندر حصہ لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہوں، میرے وہ دوست سن رہے ہوں شاید، میں نے جب یہ حالات آ کے دیکھے، جنازہ پڑھ کے گیا تو بے اختیار میری زبان پر دیر تک جاری رکھا کہ یہ نعمت خدا ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا ہے۔ وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دولت، یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے اس جلسے کے یہ چیلم شریف جو ہو رہا ہے، اس کی صدارت فرمانے والے رئیس المشائخ ہیں۔ علم کی بات میں کر رہا ہوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کبھی کسی زمانے میں جے یو پی کے ساتھ میرا تعلق تھا، پنجاب کے ساتھ خصوصاً، تو جے یو پی پنجاب کا جو ذکر آیا تو قربان جاؤں میں تیرے اور تیرے علم و فضل کے،
میں نے لفظ صدر کہا، فرمانے لگے عربی میں صدر نہیں بولتے، رئیس بولتے ہیں، رئیس کا لفظ استعمال کرتے ہیں صدر کی جگہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی، کیا قوت، کیا طاقت عطا فرمائی۔ مختصر یہ ہے کہ آپ مجھ سے بزرگ بھی ہیں، میرے ہم عمر بھی ہیں، میرے ساتھی بھی ہیں۔ لاہور میں حضرت جب تشریف لائے ہیں تو لاہور میں تشریف لاتے ہوئے سب سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر ہونے والوں میں سے یہ فقیر ہے۔ یہ فقیر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ ان کے حضرت کے متعلق مولانا فرما رہے تھے نعمانیہ کے متعلق، نیمیہ کے متعلق، میں کہتا ہوں حضرت کو خدا نے وہ چہرہ عطا فرمایا تھا، وہ نورانیت عطا فرمائی تھی، آدمی چاہتا تھا کہ سارا دن دیکھتا ہی رہے اور کوئی دائیں بائیں دیکھے ہی نہیں۔ بالکل میں اپنی بات کرتا ہوں، کسی کی میں خود، میری اپنی حالت یہ تھی کہ میں کوئی بالکل جاہل بھی نہیں تھا اور بالکل بڈھا بھی نہیں تھا، ان پڑھ بھی نہیں تھا، تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھ پر آپ کے ایسے تاثرات تھے کہ مجھے دائیں بائیں دیکھنے کی ہوش نہیں تھی، آپ کی طرف دیکھتا رہتا تھا۔ کئی دن دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد آپ نے تھیلا نکالا اور اس میں سے سند نکالی اور خرقہ خلافت نکالا اور نکال کر مجھے دیا۔ میں بچہ تھا اس وقت ان کے سامنے، وہ بھی بچے تھے، نوجوان تھے۔ وہ خرقہ خلافت اور سند شریف مجھے عطا فرمائی۔ میں وہ لے کر، کیونکہ اصل میں شاگرد اور مرید جو ہوں وہ مولانا ابوالبرکات سید احمد صاحب کا ہوں، قبلہ سید صاحب کا ہوں، سید صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ میں فوراً حاضر ہوا۔ سود ایمان تازہ اسی سارے مل کے جھوم کے درود پاک محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحبک یا خاتم النبیین۔ سخی سید طاہر علاؤدین، 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 ساڈے حالت کرم کمایا ہے، سخی سید طاہر علاؤدین، سخی سید طاہر علاؤدین، ساڈے حالت کرم کمایا ہے، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، لاہور پسند فرمایا ہے، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، لاہور پسند فرمایا ہے، سخی سید طاہر علاؤدین، سخی سید طاہر علاؤدین، ساڈے حالت کرم کمایا ہے، سید طاہر علاؤدین، ساڈے حالت کرم کمایا ہے، او سائیں آل نبی اولاد علی، سائیں آل نبی اولاد علی، سن سید باغ نبی دی کلی، سن سید باغ نبی دی کلی، غوث العظم دے نور نظر، غوث العظم دے نور نظر، غوث العظم دے نور نظر، تیرا آن ادارے لایا ہے، غوث العظم دے نور نظر، غوث العظم دے نور نظر، تیرا آن ادارے لایا ہے، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، سن چھوڑ کے سارے در تینوں، لاہور پسند فرمایا ہے، خیال عظیم سے ہستی دا ہے، خیال عظیم سے
ہستی دا اس مشان دی سر پرستی دا اس مشان دی سر پرستی دا پتہ لگ دائے معاشر تائیں کر سنو پتہ لگ دائے معاشر تائیں کر سنو پتہ لگ دائے معاشر تائیں کر سنو سرکار اس مشان تے سایا ہے پتہ لگ دائے معاشر تائیں کر سنو پتہ لگ دائے معاشر تائیں کر سنو سرکار اس مشان تے سایا ہے سخی سید طاہر علاوہ دے سخی سید طاہر علاوہ دے سڑے حالت کرم کمایا ہے او کم ہوں دے نہیں شہزوریاں دے کم ہوں دے نہیں شہزوریاں دے بڑے بختن یار لاہوریاں دے بڑے بختن یار لاہوریاں دے بڑے بختن یار لاہوریاں دے جتھے اے جے کامل مرد ہوئنو جتھے اے جے کامل مرد ہوئنو جتھے اے جے کامل مرد ہوئنو اس شہر دا شان سوایا ہے جتھے اے جے کامل مرد ہوئنو جتھے اے جے کامل مرد ہوئنو اس شہر دا شان سوایا ہے سخی سید طاہر علاوہ دے سخی سید طاہر علاوہ دے سڑے حالت کرم کمایا ہے او سائیں قادری تے بغدادی ہیں سائیں قادری تے بغدادی ہیں پروفیسر دے امدادی ہیں پروفیسر دے امدادی ہیں پروفیسر دے امدادی ہیں سرکار نے قادری صاحب نو سرکار نے قادری صاحب نو سرکار نے قادری صاحب نو اس منزل تے پہنچایا ہے سرکار نے قادری صاحب نو سرکار نے قادری صاحب نو اس منزل تے پہنچایا ہے سائیں قادری تے بغدادی ہیں سائیں قادری تے بغدادی ہیں پروفیسر دے امدادی ہیں پروفیسر دے امدادی ہیں سرکار نے قادری صاحب نو سرکار نے قادری صاحب نو سرکار نے قادری صاحب نو اس منزل تے پہنچایا ہے سن چھوڑ کے سارے در تینو سن چھوڑ کے سارے در تینو لاہور پسند فرمایا ہے او لمبی عمر ہوئے شہزادے دے لمبی عمر ہوئے شہزادے دے سرکار دے صاحب زادے دے سرکار دے صاحب زادے دے لج پرور پیر دا پاک چمنو لج پرور پیر دا پاک چمنو لج پرور پیر دا پاک چمن سر سب دینا مرجایا ہے لجپال پیر دا پاک چمن لج پرور پیر دا پاک چمن سر سب دینا مرجایا ہے سخی سید طاہر علاوہ دے سخی سید طاہر علاوہ دے سڑے حالت کرم کمایا ہے سب آپ دی کرم نوازی ہے سب آپ دی کرم نوازی ہے پروفیسر تے رب راضی ہے پروفیسر تے رب راضی ہے ملیا بغدادی لنگر چو ملیا بغدادی لنگر چو ملیا بغدادی لنگر چو طاہر نو بو سرمایا ہے ملیا بغدادی لنگر چو ملیا بغدادی لنگر چو طاہر نو بو سرمایا ہے او جڑے پیر دا نام بلند کر دل جڑے پیر دا نام بلند کر دل انو راہ پیر پسند کر دل انو راہ پیر
پیر پسند کر دن انوراہ پیر پسند کر دن اس گل نو نسبت والے نے اس گل نو نسبت والے نے اس گل نو نسبت والے نے خود ویکھیا خود ازمایا ہے اس گل نو نسبت والے نے اس گل نو نسبت والے نے خود ویکھیا خود ازمایا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد ارشد قادری صاحب۔ بلا لیں پیسے بلا لیں۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہبتہا تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان اور صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا واہ کیا جود و کرم۔ خطابات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہوئے میں درخواست کرتا ہوں نوجوان عالم دین اور ہمارے مایہ ناز فاضل اہل سنت کے مایہ ناز مبلغ حضرت مولانا عطا محمد صاحب گولڈوی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم۔
نہایت واجب الاحترام مشائخ عظام، علماء کرام، اہلیان اسلام، آج کی یہ پرکیف اور روحانی یہ محفل جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کی سعادت عطا کی ہے، آج کی اس محفل میں شرکت میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم اس شہزادہ غوث الورا کے ختم چہلم کی مجلس میں شریک ہیں جو بارگاہ غوثیت سے بالخصوص اللہ تعالیٰ نے اور جناب غوث اعظم نے ہمیں اپنی خصوصی عنایت سے ایک عطیہ عطا فرمایا ہے۔ آج یہ ایک لاہور کے اندر روحانیت کا ایک نیا باب رقم ہو گیا ہے۔ حضرت شہزادہ غوث الورا کی لاہور میں آمد اور لاہور کے اندر مستقل قیام، یہ ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے، اور آپ کا یہ احسان قیامت تک بالخصوص اہل لاہور نہیں ادا کر سکتے اور احسان نہیں چکا سکتے۔ حاضرین محترم، اب اہل لاہور کا یہ فرض ہے اور عقیدت کا یہ تقاضا ہے کہ اس روحانیت کے مرکز کو یہاں حاضری اپنے اوپر اس کا التزام کر لیں، اور حضرت جناب سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ خوب قائم ہو گئے، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کا چال چلن، زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے احکام کے مطابق گزرا، ان میں سے ایک سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ذی وقار سامعین، آپ کی سیرت طیبہ کتاب و سنت کی صحیح عکاسی کرتی ہے، اور یہی مشائخ کرام کا صحیح تقاضا ہے۔ آپ کی سیرت مبارکہ مشائخ کرام کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسے مشائخ ہیں، ہمارے ہاں شیخ ہونے کا تصور یہ ہے جو سیدنا طاہر علاء الدین نے پیش کیا ہے۔ اس لیے شیخ وہ ہو سکتا ہے جو کتاب و سنت کا مکمل کاربند ہو، تو ہمارے شیخ سیدنا طاہر علاء الدین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی حیات طیبہ کے اندر ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم نے ان کی بار بار زیارت کی، اور جب ہی ہم نے ان کی زیارت کی تو اذا رؤوا ذکر اللہ کی تصویر نظر آئے، جب دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ قسم بخدا منبر رسول پر کھڑا ہو کر عرض کرتا ہوں، میرا یہ نقطہ نظر ہے، اور جب ہی آپ کی زیارت کی ہے قسم بخدا ہمیشہ نیا سرور اور نیا لطف آیا ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، اللہ کروڑوں سال تک یہ آستانہ عالیہ سلامت رہے، اور اللہ رب العزت عمر خضر عطا کرے جناب نابغہ عصر مفکر اسلام مفسر قرآن جناب علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو، جن کی وجہ سے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطیہ عطا کیا ہے، جن کی وجہ سے جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری جنگ سے لاہور تشریف لائے۔ کیا کیا بہانے بنتے ہیں، اللہ اکبر، کیسے کیسے بہانے بنے۔ جنگ سے علامہ ڈاکٹر پروفیسر محمد طاہر القادری تشریف لائے، لاہور میں ڈیرا لگایا۔ ان کی وجہ سے قربان جائیے ایسے پیر سے، اور قربان جائے ایسے مرید سے کہ پیر نے ایسا ڈیرا لگایا کہ مرید کے بن کے رہ گئے۔ ہماری یہ دلی دعا ہے کہ سدا بہار دیمی اس باغے کدی خزاں نہ آوے۔ جناب مولانا محمد بخش فرماتے ہیں، میاں محمد بخش فرماتے ہیں، سدا بہار دیمی اس باغے کدی خزاں نہ آوے، ہوون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بکھا پھل کھاوے۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اس روحانیت کے مرکز سے ہمیں ہمیشہ اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت
اس آستانہ عالیہ، اس آستانہ عالیہ غوثیہ سے ہمیں ہمیشہ کما حقوق مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ احمد حسن صاحب نوری۔ الکلام ما قل و دل۔ الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن بارکن ابدا۔ حضرات گرامی قدر، دیکھو انسان میں یہ جو انسان ہے نا، اس کے ایک تو جسم کی بیماری ہے اور اس کی روح کی بیماری ہے۔ ہر انسان میں ایک اس کے جسم کی بیماری ہے، ایک اس کی روح کی بیماری ہے۔ وہ جو جسم کی بیماری ہے نا، اس کی شفا کے لیے حکیم، ڈاکٹر، وید بنے ہیں، جو اس کے مرض کو تشخیص کرتے ہیں، پھر دوا تجویز کرتے ہیں، پھر اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، تو اس کی جسم کی صحت ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر راہ چلتے ہوئے کہیں کسی حکیم کو آپ ملیں، راہ چلتے ہوئے، اور اس حکیم سے، ڈاکٹر سے یہ کہیں کہ جناب میرے سر میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے، دوا دے دیں، وہ ڈاکٹر کہے گا کہ جناب میرے کلینک میں آ جائیں، کیونکہ جس چیز سے میں نے علاج کرنا ہے وہ کلینک میں ہے، وہ دوا خانے میں ہے۔ وہ چیز جس سے میں نے علاج کرنا ہے وہ کلینک میں ہے، وہ دوا خانے میں ہے۔ اگرچہ مجھے تشخیص ہو گئی ہے کہ آپ کا یہ مرض ہے، مگر میں علاج اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس سے میں نے علاج کرنا ہے نا وہ میرے دوا خانے میں رکھی ہے دوا۔ لو بھئی، یہ حکیم مر جائے، ڈاکٹر مر جائے، آپ کبھی اس کی قبر پہ جائیں، خدا کرے وہ زندہ اٹھی آئے قبر سے، آپ اس سے کہیں کہ حکیم صاحب میں تو علاج آپ سے کراتا تھا، اب میری تکلیف ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر، وہ حکیم کہے گا جو زندہ ہو جائے قبر سے، وہ کہے گا بھئی ٹھیک ہے آپ کو یہ مرض ہے مگر کیا کروں؟ وہ دوا جو ہے نا وہ میرے کلینک میں رکھی ہے، دوا خانے میں رکھی ہے یار، باوجود اس کے کہ مجھے تمہاری ڈائیگنوز ہو گئی کہ یہ مرض ہے، مگر وہ علاج کرنے میں اتنا ناقص ہے کہ جس سے وہ علاج کر رہا ہے وہ اس کے کلینک میں پڑی۔ یہ جو روح کے مرض ہوتے ہیں نا، روح کے مرض، یہ دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوتے، ان کی پڑیاں، ٹیبلیٹس اور انجیکشنز نہیں ہوتے کہ روح کی بیماری دور کی جائے۔ وہ صاحب نظر بندہ جب ایمان کی نگاہ ڈالتا ہے تو کسی روح کے بیمار آدمی کو انج شفا ہو جاتی ہے۔ وہ صاحب نظر بندہ، نہ اس کو کلینک کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کے لیے دوا کے لیے شیشیاں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی نگاہ دوا ہوتی ہے، اس کے ایمان کی قوت دوا ہوتی ہے، اس کے ایمان کی قوت دوا ہوتی ہے۔ اس کو آپ راہ چلتے مل جائیں، وہ روحانیت کے حکیم کو راہ چلتے مل جائیں، سلام کریں آپ اس سے، حضور نظر کرم فرما دیں، اس نے نظر کرم فرما دینی ہے، راہ چلتے تمہاری راہیں درست ہو جانی ہے، راہ چلتے تمہاری روح کی تکلیف دور ہو جانی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ دوا موجود ہے۔ وہ دوا کیا ہے؟ اس کے ایمان کی قوت ہے اور اس کی نظر ہے، وہ اس کے پاس موجود ہے۔ جب ایسا حکیم وصال کر جائے میرے دوستو، قبر میں چلا جائے، تو جس پاور سے، غور سے سننا سنیوں، غور سے سننا، جس پاور سے وہ حیات میں علاج کر رہا ہوتا ہے، ایمان کی پاور، ایمان سے کہنا مرنے کے بعد وہ ایمان کی پاور اس کے ساتھ گئی کہ نہیں گئی؟ وہ اس حکیم ڈاکٹر کی طرح دوا تو اس کے کلینک میں پڑی نہیں رہ گئی، وہ ایمان کی قوت اس کے ساتھ گئی ہے۔ اور جب ایسا مومن مر جائے تو اس کی جو حیات کی ایمان کی قوت ہے اس سے کئی گنا اس کی ممات کی قوت ہو جاتی ہے۔ تو اگر ایسے بزرگ ہستی کے مزار پر بھی آدمی آ کر کے بیٹھ جائے تو چونکہ وہ اپنے ایمان کی نگاہ سے صحت دیتا تھا، روح کی تقویت ملتی تھی، جب ایسے بزرگ کے مزار پر بندہ بیٹھ جائے گا تو وہ ایمان کی شعائیں جو اس کی قبر سے نکل رہی ہیں، وہ جو نگاہ اس آنے والے زائر پر پڑ رہی ہے، آج بھی وہ اپنی قبر سے
रूहानी मरीजों का उसी तरह इलाज कर रहा होता है जैसा कि वो अपनी हयात में कर रहा होता है। तशरीफ लाते हैं ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया हज़रत यूसुफ अली साहब नगीना, उनके साहबजादा पीर तरीक़त साहबजादा अल्लाह दिता साहब यूसुफी। 4 गिरोह हैं, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन। हजरत साहब पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये चौथे गिरोह में शामिल हैं। आज भी अपने मकाम पर बैठे हुए ये हमारे मुकद्दर दी है कि वो हमें जिंदगी में भी फैज़ देते रहे हैं और अब भी हमें वो फैज़ देने के लिए हमेशा हमेशा के लिए हमारे बनकर रह गए हैं। आओ उनके दरबार अनवर से जब भी आओ, जब भी आंख खुले हजरत के दरबार पर आके हाजिरी दी जाए, इसलिए कि मेरे आका नेमत वालिद गिरामी फरमाते हैं, नबियाते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने। नबियां ते वलियां दे दर ते मकबूल दुआवां हुंदियां ने। हड़ वगदे ने जद अशकां दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने। हड़ वगदे ने जद अशकां दे फिर माफ खतावां हुंदियां ने। लै फैज़ दाता